نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين آمین الہی آمین۔ لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر تیری روح کو تسکین ملے گی۔ ہر شخص پریشان ہے لیکن اس کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ میرے سکون کا سامان ہے کس میں۔ سورۃ کہف 49 آیت تک ہم نے کل کیا تھا، 50 آیت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا۔ مَا أَشْهَدتُّهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا۔ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا۔ کس چیز نے روک دیا؟ اس کے سوا اور کچھ نہیں مگر ابلیس نے نہ کیا، وہ جنوں میں سے تھا، اس لیے اپنے رب کے حکم کی اطاعت سے نکل گیا۔ فرشتے معصوم عن الخطا ہیں، ان کا مطبوع ایمان ہے، تباہ کیا ہوا کہ ان سے گناہ ہو نہیں سکتا، نافرمانی ہو نہیں سکتی۔ لیکن یہ جن تھا، یہ بڑا عبادت گزار تھا، تو اپنی عبادت گزاری کی وجہ سے اس کا اٹھنا بیٹھنا فرشتوں میں ہو گیا۔ پہلے اس کا نام عزازیل تھا، جب یہ فرشتوں کی محفل میں بیٹھنا شروع ہو گیا اور بہت زیادہ عبادت گزار تھا تو اس کا نام حارث رکھ دیا گیا، لیکن وہ اپنی سرشت سے باز نہیں آیا، اس لیے اپنے رب کے حکم کی اطاعت سے نکل گیا۔
اب کیا تم مجھے چھوڑ کر اس کو اور اس کی ذریت کو اپنا سرپرست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب تم شیطان کو دوست بناتے ہو۔ بڑا ہی برا بدل ہے جسے ظالم لوگ اختیار کر رہے ہیں، یعنی جس نے اپنے رب کی نافرمانی کی، تم دوستیاں اس سے کرتے ہو۔ میں نے آسمان و زمین پیدا کرتے وقت ان کو نہیں بلایا تھا اور نہ خود ان کی اپنی تخلیق میں انہیں شریک کیا تھا۔ میرا یہ کام نہیں کہ گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بناؤں۔ پھر کیا کریں گے یہ لوگ اس روز جب کہ ان کا رب ان سے کہے گا کہ پکارو ان ہستیوں کو جنہیں تم میرا شریک بناتے تھے۔ یہ ان کو پکاریں گے مگر کوئی ان کی مدد کو نہ آئے گا، اور ہم ان کے درمیان ایک ہی ہلاکت کا گڑھا مشترک کر دیں گے۔ ہلاکت کا گڑھا موبقہ لفظی مطلب ہے حجاب، پردہ، آڑ، اور پھر اس کا مفہوم ہے ہلاکت۔ اور جہنم میں پیپ اور خون کی وادی ہے، اس کا بھی نام موبقہ ہے۔ وبقہ ہوتا ہے ہلاک ہونا، یعنی ان کے درمیان، دونوں کے درمیان دشمنی ڈال دیں گے، وہ آپس میں جھگڑنا شروع کر دیں گے۔ سارے مجرم اس روز آگ دیکھ لیں گے اور سمجھ لیں گے کہ اب انہیں اس میں گرنا ہے، اور وہ اس سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پائیں گے۔ اب ہر شخص کو جو دنیا میں آیا ہے اس سے جنت اور دوزخ دونوں کے اوپر سے گزارا جائے گا اور دکھایا جائے گا۔ جب دوزخ پر سے گزرے گا تو دکھایا جائے گا کہ اگر تم اللہ کی فرما برداری نہ کرتے تو تم اس جگہ پہ ہوتے، جہنم کی۔ اسی طرح جو برے لوگ ہوں گے ان کو جنت کے پاس سے گزارا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اگر تم اللہ کی نافرمانی نہ کرتے تو تم جنت میں اس جگہ پہ ہوتے۔ تو یہی چیز یہاں بتائی گئی ہے۔ اور اس میں روایات کیا بتاتی ہیں کہ کافر 40 میل سے جہنم کو دیکھ لے گا، 40 میل دور سے اس کو نظر آئے گی اور سمجھ لے گا کہ بس اب میرا یہ ٹھکانہ ہے، کیونکہ وہ برزخ میں قبر میں بھی دکھائی جاتی ہے۔ جو ٹھکانہ ہوتا ہے، جنتی کو جنت دکھائی جاتی ہے اور دوزخی کو دوزخ دکھائی جاتی ہے۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا، اللہ تعالیٰ نے بڑی مثالیں دی ہیں، بہت ہی واقعات بیان کیے ہیں، اور آیات کو تھوڑا تھوڑا بدل بدل کے ریپیٹ کر کے انسانوں کو سمجھانے کے لیے اس میں رکھا ہے، مگر انسان بڑا ہی جھگڑالو واقعہ ہوا ہے۔ اب یہ جو آیت ہے وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس گئے اور حضرت علی بھی تھے وہاں موجود، تو آپ بیٹھے اور آپ باتیں کرتے رہے، تو پھر کہا کہ تم لوگ تہجد کی پابندی کیوں نہیں کرتے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے دے گا اٹھنے کی تو ہم ضرور اٹھیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دینا ہم اٹھیں اور ہم تہجد پڑھیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ناگواری کے اثرات تھے، آپ وہاں سے اٹھ گئے اور پھر آپ نے یہ آیت پڑھی وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ ان کے سامنے جب ہدایت آئی تو اسے ماننے اور اپنے رب کے حضور معافی چاہنے سے آخر ان کو کس چیز نے روک دیا؟ اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ وہ منتظر ہیں کہ ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو جو پہلی قوموں کے ساتھ ہو چکا ہے، یا وہ عذاب کو اپنے سامنے آتا دیکھ لیں۔ رسولوں کو ہم اس کام کے سوا کسی غرض کے لیے نہیں بھیجتے کہ وہ بشارت اور تنبیہ کی خدمت انجام دیں، خوشخبریاں بھی دیں اور خبردار بھی کریں، مگر کافروں کا یہ حال ہے کہ وہ باطل کے ہتھیار لے کر حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور انہوں نے میری آیات اور ان تنبیہات کو جو انہیں دی گئی تھی مذاق بنا لیا ہے۔ کیا کرتے تھے وہ؟ کبھی نبی کا امتحان کسی طرح کرتے، کبھی یہودی ان کو مشکل سوال دیتے، یہ پوچھ کے آؤ وہ پوچھ کے آؤ، کبھی اس طرح تنگ کرتے، کبھی معجزوں کا مطالبہ کرتے، کبھی کہتے کہ اللہ نے آپ کو ہی چن لیا، ہمیں کیوں نہیں چنا، ہم سردار تھے، کبھی کہتے کہ آپ جادوگر ہیں، کاہن ہیں، شاعر ہیں، اس طرح کی باتیں، اور کبھی آپ کے ساتھ مجادلہ کرتے، کبھی بحث و تکرار کرنا چاہتے۔ تو یہ ان کے طریقے تھے۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جس سے اس کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جائے اور وہ ان سے منہ پھیر لے؟ یعنی یہ بڑے ظالم ہیں جو یہ رویہ رکھ رہے ہیں۔
उस बुरे अंजाम को भूल जाए जिसका सामान उसने खुद अपने हाथों से तैयार किया है। उनके दिलों पर हमने गिलाफ चढ़ा दिए, ये कुरान की बात नहीं समझते, और उनके कानों में हमने गिरानी पैदा कर दी। तुम उन्हें हदायत की तरफ कितना ही बुलाओ, वो कभी भी हदायत की तरफ नहीं आएंगे। तेरा रब बड़ा दरगुजर करने वाला और रहीम है। वो उनके करतूतों पर उन्हें पकड़ना चाहता तो बड़ी जल्दी अजाब भेज देता, मगर उनके लिए वादे का एक वक्त मुकर्रर है, और वो कहाँ है? लौहे महफूज में अल्लाह ने दर्ज किया हुआ है, वो मुकर्रर हो चुका है, उसमें तब्दीली नहीं, और उससे बचकर भाग निकलने की ये कोई राह ना पाएंगे। यानी दुनिया में तो मकर फरेब, हर तरह की सिफारिश, रिश्वत, लेकिन वहाँ नहीं ये होगा। ये अजाब रसीदा बस्तियाँ तुम्हारे सामने मौजूद हैं। क्या कौन सी बस्तियाँ थी? गुजरते थे उनके पास से आज समूद की बस्तियों से, और बहिरा लूत में जो मरी पड़ी थी कौम लूत, तो इन चीज़ों को वो अपनी आँखों से देखते थे। उन्होंने जब जुल्म किया तो हमने उन्हें हलाक कर दिया, और इनकी हलाकत के लिए हमने एक वक्त मुकर्रर कर रखा था। ज़रा उनको वो किस्सा तो सुनाओ जो मूसा के साथ पेश आया, जबकि मूसा ने अपने खादिम से कहा कि मैं अपना सफ़र ख़त्म ना करूँगा जब तक कि दोनों दरियाओं के संगम पर ना पहुँच जाऊँ, वरना मैं एक ज़माना दराज तक चलता ही रहूँगा। और जब वो उनके संगम पर पहुँचे तो अपनी मछली से गाफिल हो गए, और वह निकल कर इस तरह दरिया में चली गई जैसे कोई सुरंग लगी हो। ये हुआ क्या था? ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक दफ़ा दरस तदरीस में थे, वाज़ कर रहे थे, तो एक शख्स ने पूछ लिया कि इस दौर का सबसे बड़ा आलिम कौन है? तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कह दिया कि शायद मैं ही हूँ, लेकिन अल्लाह ताला को ये बात पसंद ना आई, और अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह थे, रोज़ कलाम करते थे अल्लाह ताला से बराह रास्त, तो अल्लाह ताला ने कहा कि नहीं, मूसा एक और शख्स भी है, तू जा उससे मिल। तो ये उनका बताया जा रहा है कि उनको कहा गया था कि अपने सामान में एक भुनी हुई मछली रख लेना। तो जब भी ये मछली ज़िंदा होके निकल जाए तो फिर तुम समझना कि वहाँ तुमने जाना है, तुमने उस जगह पर पहुँचना है। तो यही बताया गया कि वो एक तो वो नाश्ता उन्होंने मांगा था कि मुझे नाश्ता दो, मैं थक गया हूँ, यहाँ नहीं आया, और जगह पे आया। तो जब वो मुलाज़िम को उन्होंने कहा तो वो कहते ओहो मैं तो भूल ही गया, आपने तो मुझे कहा था, तो मेरे ज़हन से निकल गया, मछली तो हम पीछे जहाँ रुके थे वहाँ निकल गई थी। तो फिर आप वापस गए और उस जगह को ट्रेस किया, तो वहाँ जहाँ से मछली पानी में गई थी वहाँ वो एक सुरंग बना के, यानी वो पानी मिला नहीं था, सारे अल्लाह के मौजज़े हो रहे थे, तो वो पानी वहाँ से मिला नहीं था, तो उनको वो नज़र आ गई। आगे जाकर मूसा ने अपने खादिम से कहा हमारा नाश्ता लाओ, आज के सफ़र में हम बुरी तरह थक गए हैं। खादिम ने कहा आपने देखा ये क्या हुआ? जब हम उस चट्टान के पास ठहरे थे उस वक्त मुझे मछली का ख्याल ना रहा, और शैतान ने मुझे ऐसा गाफिल कर दिया कि मैं आपसे जिक्र करना भूल गया। मछली तो अजीब तरीके से निकल कर दरिया में चली गई थी। मूसा ने कहा उसी की तरफ तो हमें जाना है। चुनाचे वो दोनों अपने नक्श कदम पर वापस हुए, और वहाँ उन्होंने हमारे बंदे में से एक बंदे को पाया, हमारे बंदों में से एक बंदे को पाया, हमने अपनी रहमत से नवाजा था और उसे इल्म लदुन्नी अता किया था। तो ये वहाँ गए तो देखा कि एक शख्स है जो चट्टान पे सर रख के लेटा हुआ है। तो आप वहाँ गए, आपने सलाम किया, तो उन्होंने देखा भी नहीं, और उन्होंने कहा अच्छा बनी इसराइल का मूसा आया है? तो आपने कहा जी, यानी देखें उनके इल्म की इंतहा, बग़ैर देखे उन्होंने ये कहा। तो ये उस वक्त की बात बताई जा रही है कि उन्हें इल्म लदुन्नी यानी ख़ास इल्म अल्लाह ने उनको अता किया हुआ था। मूसा ने उससे कहा क्या मैं आपके साथ रह सकता हूँ ताकि आप मुझे भी उस दानिश की तालीम दें जो आपको सिखाई गई है? उन्होंने जवाब दिया आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकते, और जिस चीज़ की आपको ख़बर ना हो आप उस पर सब्र कैसे कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा था कि आपको अल्लाह ताला ने बहुत इल्म अता किया हुआ है। तो उन्होंने कहा था कि जो तुम्हारे पास है वो मेरे पास नहीं, जो इल्म तुम्हें अता किया गया है वो मेरे पास नहीं है। हज़रत मूसा ने जब उनकी तारीफ़ की तो उन्होंने आगे से ये जवाब दिया।
موسیٰ نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے، ابھی ان کو پتہ نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اس نے کہا اچھا اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں تو مجھ سے کوئی بات نہ پوچھیں۔ ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت خضر ہیں، ان کے بارے میں کوئی حتمی نہیں بتا سکتا کہ یہ اللہ کے نبی تھے یا فرشتے تھے، یا یعنی ان کا کیا مقام تھا، ان کے بارے میں کوئی ہمیں واضح چیز نہیں ملتی۔ اور آپ میرے ساتھ نہیں، آپ مجھ سے کچھ نہ پوچھیں گے جب تک کہ میں خود اس کا ذکر نہ کر دوں۔ اب وہ دونوں روانہ ہوئے، یہاں تک کہ جب وہ ایک کشتی میں سوار ہو گئے تو اس شخص نے کشتی میں اشکاف ڈال دیا، انہوں نے سائیڈ سے اس کا تختہ توڑا تھا۔ موسیٰ نے کہا، اب وہ خاموش نہیں رہ سکے، آپ نے اس میں شگاف ڈال دیا تاکہ سب کشتی والوں کو ڈبو دیں، یہ تو آپ نے بڑی سخت عجیب حرکت کر ڈالی۔ اس نے کہا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ موسیٰ نے کہا بھول چوک پہ تو نہ پکڑیں، جیسے ہم لوگوں میں ایک بڑا کامن جملہ ہے کہ جب کوئی اس طرح کرے تو کہتے ہیں اللہ بھی معاف کر دیتا ہے، تو اللہ تو رب کی ذات تو ہے ہی معاف کرنے والی۔ تو انہوں نے کہا بھول چوک پہ مجھے نہ پکڑیں، میرے معاملے میں آپ ذرا سختی سے کام نہ لیں، ابھی وہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں۔ تو فن طلقہ آتا ہے نا، طلقہ ہوتا ہے آزاد کرنا، طلاق بھی اسی سے ہے، اور ان طلقہ چلنا۔ تو پھر کیا ہوا، پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ ان کو ایک لڑکا ملا، اس کا نام محسور تھا۔ اس شخص نے اسے قتل کر دیا۔ دیکھیں قرآن میں خضر کا نام نہیں آیا ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے ایک بے گناہ کی جان لے لی۔ آپ دیکھیں نا، اگر ہم اپنے اوپر لا کے بھی سوچیں، خیر ہمارا تو کیا ذکر، تو وہ ذہن میں یہ چیز آتی ضرور ہے کہ وہ بچہ اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، اچھا بھلا پیارا بچہ، اس کو پکڑا اور اس کو مار دیا، تو یہ تو سمجھ میں نہ آنے والی بات تھی۔ حالانکہ اس نے کسی کا خون بھی نہیں بہایا تھا، یہ تو کام آپ نے بہت ہی برا کیا۔ پھر اس نے کہا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ موسیٰ نے کہا اس کے بعد اگر میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیں، اب تو آپ کو میری طرف سے عذر مل گیا، یعنی 2 دفعہ ہو گیا، تیسری دفعہ آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں اگر میں پھر یہی حرکت کروں گا۔ پھر وہ آگے چلے یہاں تک کہ ایک بستی میں پہنچے، وہاں لوگوں سے کھانا مانگا مگر انہوں نے ضیافت سے انکار کر دیا، حالانکہ اس دور میں بڑا رواج تھا مہمان نوازی کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ مہمان کی تکریم کرے، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اور پھر ایک اور جگہ پر یہ بتایا گیا کہ سب سے زیادہ اجر غریب رشتہ دار کی تواضع کرنے کا ہوتا ہے، کیونکہ اس میں آپ کو ڈر خوف کوئی نہیں ہوتا، آپ اللہ کے لیے کر رہے ہوتے ہو۔ انہوں نے وہاں ایک دیوار دیکھی جو گرا چاہتی تھی، اس شخص نے اس دیوار کو بنا دیا، وہ بالکل گرنے والی تھی تو اس نے نئے سرے سے اس کو کھڑا کر دیا۔ موسیٰ نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس کام پر اجرت لے سکتے تھے، یعنی اب وہ بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کا کام بھی کر رہے ہیں، وہ اجرت بھی نہیں دے رہے، تو پھر بول پڑے۔ اس نے کہا بس میرا اور تمہارا ساتھ ختم، اب میں تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چند غریب آدمیوں کی تھی، وہ محنت مزدوری کرتے تھے اور میں نے چاہا کہ اسے عیب دار کر دوں، کیونکہ آگے جو بادشاہ تھا وہ سالم کشتیاں چھین لیا کرتا تھا، تو میں نے سائیڈ سے ایک تختہ توڑ دیا تاکہ اس کی کشتی بچ جائے۔ پھر آگے رہا وہ لڑکا تو اس کے والدین مومن تھے اور ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر سے ماں باپ کو تنگ کرے گا، اس لیے ہم نے چاہا کہ ان کا رب اس کے بدلے میں انہیں ایسی اولاد دے جو اخلاق میں اس سے بہتر ہو اور جس سے صلہ رحمی بھی زیادہ متوقع ہو۔ تو پھر بعد میں ان کے ہاں ایک بیٹی ہوئی تھی جس کے بیٹی کے بطن سے نبی پیدا ہوئے تھے۔ اور اس دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ وہ 2 یتیم لڑکوں کی تھی جو اس شہر میں رہتے ہیں، اور اس دیوار کے نیچے ان کے باپ نے خزانہ دفن کیا ہوا تھا۔ ان کا باپ بہت نیک آدمی تھا، اس لیے تمہارے رب نے چاہا کہ جب یہ دونوں بالغ ہو جائیں تو اپنا خزانہ نکالیں۔ یہ تمہارے رب کی رحمت پر کیا گیا، رحمت کی بنا پر کیا گیا، میں نے اپنے اختیار سے نہیں کیا۔ یہ ہے حقیقت ان چیزوں کی جن میں تم صبر نہ کر سکے۔ اور اے رسول یہ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے کہو اس کا کچھ حال میں تمہیں سناتا ہوں۔
یہ ذوالقرنین اس کا مطلب ہے سینگوں والا، یعنی اس کے تین مطلب ہیں، یا تو اس کے یعنی جو یہ پہنتا تھا، تاج پہنتا تھا، وہ اس طرح کا تھا کہ سینگ لگتے تھے، یا اس کی سلطنت اس نے اتنی فتوحات کی تھی کہ ان کا نقشہ سینگوں والا بن جاتا تھا، یا قرن کہ 2 صدیوں تک اس کی حکومت قائم رہی۔ تو اس میں 2-3 مفہوم پائے جاتے ہیں۔ تو اس کا نام خورس کہ خسرو، کورش یا خوریش، مختلف نام اس کے آئے ہیں، ملتے جلتے ہی ہیں یہ سارے۔ تو یہ اس کا ذکر ہے اس میں۔ ہم نے اس کو زمین میں اقتدار عطا کیا تھا اور اسے ہر قسم کے مال و اسباب عطا کیے تھے۔ اس نے پہلے مغرب کی طرف مہم کا آغاز کیا، حتیٰ کہ جب سورج غروب ہو گیا تو وہ آخری حد تک پہنچ گیا، تو اس نے سورج کو ایک کالے پانی میں ڈوبتے دیکھا۔ وہاں اسے ایک قوم ملی۔ ہم نے کہا، اے ذوالقرنین، تجھے یہ قدرت حاصل ہے کہ ان کو تکلیف پہنچائے، اور یہ بھی کہ تو ان کے ساتھ نیک رویہ اختیار کرے۔ اس نے کہا، جو ان میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف پلٹایا جائے گا اور وہ اسے اور زیادہ سخت عذاب دے گا۔ یہ نیک طینت اور مومن بادشاہ تھا۔ اور جو ان میں سے ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا ان کے لیے اچھی جزا ہے، اور ہم اس کو نرم احکام دیں گے۔ پھر اس نے ایک دوسری مہم کی تیاری کی، یہاں تک کہ طلوع آفتاب کی حد تک پہنچ گیا۔ پہلے غروب آفتاب، پھر اب طلوع آفتاب، یعنی دونوں حدوں تک، اسی لیے شاید اس کو ذوالقرنین کہتے ہیں۔ وہاں اس نے دیکھا کہ سورج ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جس کے لیے دھوپ سے بچنے کا کوئی سامان نہیں ہے۔ یہ حال تھا ان کا، اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ تھا ہم اسے جانتے تھے۔ پھر اس نے ایک تیسری مہم کا آغاز کیا، یہاں تک کہ وہ 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچا، تو اسے ان کے پاس ایک قوم ملی جو مشکل ہی سے بات سمجھتی تھی۔ ان لوگوں نے کہا، اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس سرزمین میں فساد پھیلاتے ہیں، تو کیا ہم تجھے کوئی ٹیکس اس کام کے لیے دیں کہ تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دے؟ اس نے کہا، جو میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے وہ بہت ہے، بس تم میری مدد کرو، یعنی وہ میں بنا دیتا ہوں، محنت سے میری مدد کرو، میں اس کے درمیان بند بنائے دیتا ہوں۔ تو یہ میں آپ کو تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل بتا دوں کہ یہ کیا ہوا تھا۔ بلخ اور مکران سے لے کر بحیرہ روم تک اس کا سکہ چلتا تھا۔ پہلی مہم میں اس نے عراق، شام اور ترکی کو زیر نگین کیا، بحیرہ روم کے ساحل تک جا پہنچا۔ مادہ، یعنی اس دوران عراق اور شام کو مشترکہ طور پر نام اس کا مادہ تھا۔ اس کے بادشاہ کو اس نے شکست کھانے کے بعد بھی موت تک اپنے محل میں رکھا۔ دیکھیں کتنا نیک آدمی تھا، یعنی اس علاقے کو اس نے فتح کر لیا، لیکن وہ جب جو بادشاہ جس نے شکست کھائی اسے اپنے محل میں رکھا، اسے 1000 پیادے اور 500 سوار دیے، اور اس کا وظیفہ بھی لگایا، اور اس کو بڑے ہی شاہانہ انداز سے وہاں رہنے کی اجازت دی، اور موت تک وہ وہاں رہا۔ پھر دوسری مہم میں یہ آخری حد تک پہنچ گیا۔ اس کا سبب مکران، کندھار اور بلخ کے وحشی قبائل کی سرکشی تھی۔ اب دوسری طرف نکل گیا، اس نے سارا علاقہ فتح کر لیا۔ یہ غیر متمدن، خانہ بدوش لوگ تھے، یہ ہلاکو ٹائپ لوگ تھے نا۔ پھر تیسری مہم تھی شمال مشرق کی طرف۔ غالباً اس کی منزل بحیرہ کیسپین تھی، اس کے مشرق میں ترکستان کی جانب تھی۔ واپسی پر یہیں وہ ایک کھڈ میں گر کر ہلاک ہو گیا تھا اور اس کی موت واقع ہو گئی تھی۔ لیکن ابھی تو ہم بتا رہے ہیں نا کہ وہ کیا کر رہا تھا۔ یاجوج ماجوج کے حملوں کو روکنے کے لیے دیوار بنائی گئی تھی۔ یہ حضرت نوح کی اولاد، ان کے یعنی 3 بیٹے تھے نا، حام، سام اور یافس، تو یافس کی اولاد تھے یہ یاجوج ماجوج۔ یہ لوگ وسط ایشیا، منگولیا میں آباد تھے۔ ایران پر حملہ کرتے، ترکستان اور کوہ قیقاز، کروکیشیا کے راستے ایران پر حملہ کرتے، ترکستان اور کروکیشیا، کوہ قیقاز کے راستے سے۔ اور اس کا درہ داریال میں ایک آہنی دیوار آج بھی موجود ہے جو اس نے بنائی تھی۔ دیوار کو گوریش کا نام دیا جاتا ہے، اور کورش نام کا ایک شہر بھی وہاں موجود ہے، اور ایک دریا بھی اسی نام کا ہے۔ بعض روایات میں کہا جاتا ہے کہ یہ 50 میل لمبی دیوار تھی، 29 فٹ اونچی تھی اور 10 فٹ چوڑی تھی، واللہ اعلم، یعنی یہ روایات ملتی ہیں۔
حام، سام اور یافس، حضرت نوح کے 3 بیٹے جو ان کے ساتھ آئے تھے، ان میں سے یافس جو تھے ان کی نسل سے یاجوج اور ماجوج پیدا ہوئے، اور سام میں سے عربیون نسل لوگ ہوئے، اور حام میں سے حبشی پیدا ہوئے۔ اس نے کہا مجھے لوہے کی چادریں لا کے دو، میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، بس میری محنت سے مدد کرو۔ جب یہ آہنی دیوار بالکل آگ کی طرح سرخ ہو گئی تو اس نے کہا لاؤ، اب میں اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈالوں گا۔ اور یہ بند ایسا تھا کہ یاجوج ماجوج اس پر چڑھ کے نہ آ سکتے تھے، اور اس میں نقب لگانا ان کے لیے بہت مشکل تھا۔ ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے، مگر جب میرے رب کے وعدے کا وقت آئے گا تو وہ اس کو پیوند خاک کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ بالکل برحق ہے۔ اور اس کو دکا ہے نا کہ پیوند خاک یعنی ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، دکا ہوتا ہے کوٹنا، برابر کر دینا، ریزہ ریزہ کر دینا۔ اونٹنی جو بغیر کوہان کے ہوتی ہے اسے بھی کہتے ہیں۔ تو اس نے جب اس سے پوچھا گیا کہ یہ بڑی مضبوط ہے تو اس نے کہا کہ جب میرا رب دیکھے پھر بھی تکبر نہیں، کہ جب تک اللہ چاہے گا یہ ٹھیک رہے گی، اور جب میرا رب چاہے گا تو وہ پھر اس کو ریزہ ریزہ کر دے گا۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ أَرْضًا الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَن ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا۔ اور اس روز ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے کہ ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہوں گے، اور سور پھونکا جائے گا اور ہم سب انسانوں کو ایک ساتھ جمع کریں گے۔ اور یہ وہ دن ہوگا جب ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے، ان کافروں کے سامنے جو ہماری نصیحت کی طرف سے اندھے بنے ہوئے تھے اور سننے کو تیار نہیں تھے۔ سورۃ انبیاء کی آیت میں اشارہ ملتا ہے کہ قرب قیامت میں یافس کی اولاد یعنی یاجوج اور ماجوج ایک طوفان کی طرح تمام دنیا پر چھا جائیں گے، یعنی یہ اس طرح پھیل جائیں گے، اور اسی طوفان سے قیامت نمودار ہوگی۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے بھی ہے نا، یاجوج ماجوج نکل آئیں گے۔ تو کیا یہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے یہ خیال رکھتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز بنا لیں گے؟ تو بندے سے کیا مراد ہے؟ ہم نے ایسے کافروں کے لیے جہنم کی ضیافت تیار کر رکھی ہے۔ تو اللہ کے بندے جو یہ اولیاء، انبیاء، فرشتے، جنات، نیک جنات، ان کی بھی پوجا کی جاتی تھی۔ اے رسول ان سے کہو کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال میں سب سے ناکام اور نامراد کون لوگ ہیں؟ وہ کہ دنیا کی زندگی میں جن کی ساری کوشش راہ راست سے بھٹکی رہی اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات ماننے سے انکار کیا اور اس کے حضور پیشی کا یقین نہ کیا، اس لیے ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے اور قیامت کے روز ہم انہیں کوئی وزن نہ دیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عزت والا موٹا آدمی اللہ کے سامنے پیش ہوگا، مگر اللہ کے نزدیک اس کی عزت ایک مچھر کے پر برابر بھی نہ ہوگی۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھ کے سنائی، یہ 104 آیت، کہ جو بھی اللہ کے لیے کام کیے جاتے ہیں ان کا یہ اجر ہوتا ہے اور وہی شمار ہوں گے۔ اس کے بغیر جو اعمال ہیں جو اللہ کے لیے نہیں کیے گئے، جن کا طریقہ سنت کا نہیں تھا اور رعاء الناس کے لیے کیے گئے، تو ان کا کوئی اجر نہیں ملے گا۔ یہ ان کی جزا ہے اس کفر کے بدلے میں جو انہوں نے کیا، اور اس مذاق کی پاداش میں جو وہ میری آیات اور میرے رسولوں کے ساتھ کرتے رہے۔ اور البتہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کی میزبانی کے لیے فردوس کے باغ ہوں گے جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور کبھی اس جگہ سے نکل کر کہیں جانے کو ان کا دل نہ چاہے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اہل جنت کی 120 صفیں ہوں گی، 80 صفیں اس امت کی ہوں گی اور باقی 40 صفیں باقی امتوں کی ہوں گی۔ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کتنا احسان کیا ہے۔ اے رسول اگر سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے روشنائی بن جائیں تو وہ ختم ہو جائیں گے، مگر میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں گی۔
قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ بلکہ اگر اتنی ہی روشنائی ہم اور لے آئیں تو بھی کافی نہ ہوگی۔ اے رسول کہو میں تو ایک انسان ہوں تم جیسا، مگر میرے اوپر وحی کی جاتی ہے۔ تمہارا رب بس ایک ہی رب ہے، پس جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور بندگی میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ جنت کے 100 درجے ہیں جو اللہ نے جہاد فی سبیل اللہ کرنے والوں کے لیے تیار کر رکھے ہیں۔ 2 درجوں کے درمیان زمین و آسمان جتنا فاصلہ ہے، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اب یہاں آیا کہ اللہ کے کلمات، تو یہ جو آخری 2 آیات ہیں یہ بے خوابی کا علاج ہیں کہ اگر نیند نہ آ رہی ہو تو ان کو پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ کرم کر دیتا ہے۔ آخری 2 آیات یہاں آیا اللہ کے کلمات، تو کلمات عجائبات، قدرتیں، حکمت کی نشانیاں جو آفاق میں پھیلی ہوئی ہیں، اس کی کبریائی، اس کی حکمتیں، اس کی شان، اس کی عظمت، اس کی مصلحت، سب چیزیں جو ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں کہ سمندروں کی سیاہی بھی کافی نہیں ہوگی لکھنے کو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ سے ملاقات کرنا پسند کرے اللہ بھی اس سے ملاقات کرنا پسند کرتا ہے۔ اس کو بخاری میں بیان کیا گیا۔ تو یہ ہماری بہت خاص صورت مکمل ہوئی، اور اگلی صورت ہے مریم۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں میں تو کامل بہت ہوئے مگر عورتوں میں آسیہ زوجہ فرعون اور مریم بنت عمران کے علاوہ کوئی کاملہ نہ ہوئی۔ یہ واحد عورتیں ہیں جن کا نام قرآن میں آیا ہوا ہے، اتنی اللہ نے ان کو عزت دی۔ بخاری اور مسلم کی حدیث، اور اس کی ترتیب جو ہے وہ قرآن کی یعنی جو مصحف کی ہے وہ 19 ہے، اور نزولی ترتیب 44 ہے۔ اور یہ اس کا نام کہ حضرت مریم کا نام آیا ہوا ہے ایک جگہ پہ، تو وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، تو وہاں سے یہ نام لیا گیا اور یہی اس کی وجہ تسمیہ ہے۔ اور یہ زمانہ نزول ہجرت حبشہ سے پہلے کا ہے، یعنی 5 نبوی ہے یہ۔ اور مہاجرین اسلام جب نجاشی کے دربار میں بلائے گئے تھے تو حضرت جعفر بن طیار نے یہی صورت پڑھ کے سنائی تھی۔ اور حضرت خباب کہتے ہیں کہ ایک روز نبی کریم کعبے کے سائے میں تشریف فرما تھے، میں نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ اب تو ظلم کی حد ہو گئی، آپ اللہ سے دعا نہیں فرماتے؟ یہ سن کر آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، اور آپ نے فرمایا تم سے پہلے جو اہل ایمان تھے ان پر بہت زیادہ مظالم ڈھائے گئے، انہیں گڑھوں میں پھینک کر آگ لگائی گئی، اور ان کے سروں پر آرے چلائے گئے، اور ان کی ہڈیوں پر لوہے کی کنگیاں پھیری گئیں، لیکن وہ اپنے دین سے نہیں پھرتے تھے۔ ایک وقت آئے گا، آپ نے فرمایا کہ اللہ اپنا کام ضرور پورا کرے گا، ایک وقت آئے گا کہ آدمی ثنا سے حذر موت تک جائے گا اور اسے اللہ کے سوا کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا، تم لوگ بہت جلد بازی کر رہے ہو۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو جب وہاں کے حالات بہت ہی زیادہ خراب ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ آپ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں، وہاں بڑا ایک رحم دل بادشاہ ہے، وہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو سب سے پہلے گئے جو لوگ وہ 11 لوگ تھے، اور اس کے بعد بھی پھر دوسری دفعہ بھی ہجرت ہوئی تو پھر یہ 83 مرد اور 11 عورتیں بن گئی۔ اور یہ شعیبہ کے بندرگاہ پر کشتی انہوں نے لی تھی، تو خوش قسمتی تھی کہ قریش نے پیچھا کیا لیکن یہ نکلنے میں کامیاب ہو گئے، اور نبی کریم کے پاس صرف 40 آدمی رہ گئے تھے۔ تو جب یہ لوگ وہاں پہنچے تو
यहाँ से तहाइफ, कीमती तहाइफ लेकर अब्दुल्ला बिन अबी रबिया और अमराउ बिन आस को यहाँ से कीमती तहाइफ दे के भेजा गया कि जाओ उनको वापस लेके आओ। वो नजाशी से मिले और उसको बेश कीमत नजराने देने के बाद कहा कि हमारे शहर के चंद नादान लौंडे भागकर यहाँ आ गए हैं, कौम के अशराफ ने हमें आपके पास भेजा है और ये लड़के हमारे दीन से निकल गए हैं और ना आपके दीन में दाखिल हुए हैं। देखें बुराई कैसे कर रहे हैं, ना हमारे दीन से भी निकल गए और आपके दीन में भी दाखिल नहीं हुए, बल्कि इन्होंने एक निराला सा दीन निकाल लिया है। और इनका कलाम ख़त्म होते ही अहले दरबार हर तरफ से बोलने लगे कि ऐसे लोगों को ज़रूर वापस कर देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने दरबारियों को भी ब्राइब किया हुआ था, उनको भी बड़े कीमती तोहफे दिए हुए थे कि वो इनकी बात करें। तो नजाशी ने कहा कि मैं इस तरह तो हवाले नहीं करूँगा जब तक कि मैं उनकी बात सुन ना लूँ। तो फिर उसने उनको बुलाया तो और पूछा कि अल्लाह की तरफ से तुम्हारे ऊपर कोई नबी उतरा है? तो हज़रत जाफ़र ने जवाब में हज़रत मरियम का वो इब्तदाई हिस्सा सुनाया जो हज़रत याहिया और हज़रत ईसा के मुतल्लिक है। नजाशी सुनता रहा और रोता रहा, यहाँ तक कि उसकी दाढ़ी तर हो गई। जब हज़रत जाफ़र ने तिलावत ख़त्म की तो उसने कहा, ये कलाम और जो कुछ मूसा लाए थे दोनों एक ही सरचश्मे से निकले हैं, खुदा की कसम मैं इन लोगों को तुम्हारे हवाले नहीं करूँगा। फिर दूसरे रोज़ उमराव बिन अलास ने इससे कहा कि इनसे ज़रा ईसा इब्ने मरियम के बारे में पूछें कि उनका क्या अकीदा है, इनसे ये पूछें कि ईसा इब्ने मरियम के बारे में इनका क्या अकीदा है। फिर अब वो सारी रात उनको नींद ना आई। हज़रत जो जाफ़र बिन अब्दुल मुत्तलिब थे वो बहुत ही जाफ़र बिन अबी तालिब वो बहुत ही परेशान हुए कि पता नहीं ये मेरे से अब क्या पूछेगा और इसका क्या रवैया होगा। तो खैर अल्लाह से दुआएं मांगते रहे। और फिर जब दूसरे दिन उसने सवाल किया तो कि उनके बारे में तुम क्या सोचते हो, तो उन्होंने जवाब दिया कि वो अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं और उसकी तरफ से एक रूह और एक कलमा है जिसे अल्लाह ने कंवारी मरियम पर अलका किया था। नजाशी ने सुनकर एक तिनका ज़मीन से उठाया और कहा, खुदा की कसम जो कुछ तुमने कहा ईसा इससे इस तिनके के बराबर भी ज़्यादा नहीं थे। उसके बाद उसने उनके तमाम तहाइफ वापस कर दिए और कहा कि मैं इनको जाने नहीं दूंगा। तो ये वाक़या हुआ था, वहाँ आपने ये सूरत मरियम सुनाई थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी 98 आयात हैं और 6 रुकू हैं। काफ हा या ऐन साद, ये भी एक ही जगह पे हरूफ मुक़त्तात आए हैं। पूरे कुरान पाक में इस तरह का एक ही है। ज़िक्र रहमति रब्बी का अब्दहु ज़करिया इज़ नादा रब्बहु निदाअन खफ़िया क़ाल रब्बी इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअलर रासु शैबन वलम अकुम बिदुआइक रब्बी शक़िया। हरूफ मुक़त्तात हैं ये, काफ हा या ऐन साद। ज़िक्र है उस रहमत का जो तेरे रब ने अपने बंदे ज़करिया पर की थी जबकि उसने अपने रब को चुपके चुपके पुकारा। उसने अर्ज़ किया, ए परवरदिगार मेरी हड्डियां तक घुल गई हैं और सर बुढ़ापे से सफ़ेद हो गया है, और ए परवरदिगार मैं तुझसे मांग कर कभी नामुराद नहीं रहा। ये बहुत खूबसूरत टुकड़ा है। अकुम बि दुआइका रब्बी शक़िया, कि मैं तेरे से मांग के कभी नामुराद नहीं रहा। ये उम्मीद होनी चाहिए हर एक को। तो उस वक्त उनकी 99 ईयर्स उम्र थी और उनकी बीवी 98 ईयर्स की थी। मुझे अपने पीछे अपने भाई बंदों की बुराइयों का खौफ है और मेरी बीवी बाँझ है। तू अपने फजल ख़ास से एक वारिस अता कर जो मेरा वारिस भी हो और आले याकूब की मेरास भी पाए। तो मैंने आपको बताया था कि ये लोग जब वहाँ दाखिल हुए थे तो इनकी रियासतें बन गई थी। यानी 12 कबीले थे फ़लस्तीन में। जब ये दाखिल हुए थे तो इनके 12 कबीले थे तो 12 रियासतें बन गई। एक सामरिया थी, एक यहूदिया थी। फिर ये क्योंकि टुकड़ों टुकड़ों में थे, 12 हिस्सों में थे, तो ये कमज़ोर ही होते चले गए थे। तो ये जो इनमें से एक जो कबीला था वो 13वां बनी लावी था, जिसके ज़िम्मे
मजहबी काम अदा करना होता था, बैतुल मक़दस की खिदमत करना, और उसके भी 24 ख़ानदान थे जिनमें से अबिया का ख़ानदान था, उसके ज़िम्मे ये बैतुल मक़दस की खिदमत थी। जैसे आप दुआ कराते थे और आप खुशबू लगाते थे, वहाँ खुशबू जलाते थे, तो इस तरह ये अबिया के ख़ानदान से थे। यानी जो हारून के 24 ख़ानदान थे उनमें से एक ये ख़ानदान था जिस बनी लावी में से 24 ख़ानदानों में से एक ये था जिसके ज़िम्मे ये काम था। तो इनकी औलाद नहीं थी, तो इन्होंने कहा कि अब मेरे बाद ये काम कौन करेगा। तो इसलिए वो ये चाह रहे थे, वो अपनी मालो दौलत के लिए वारिस नहीं चाह रहे थे। ऐ परवरदिगार, उसको एक पसंदीदा इंसान बनाना। फिर अल्लाह ने जवाब दिया, ए ज़करिया, हम तुझे एक लड़के की बशारत देते हैं जिसका नाम याह्या होगा। हमने इस नाम का कोई आदमी इससे पहले पैदा नहीं किया। देखें, अल्लाह ने ख़ुद नाम रखा है, याह्या हयात से है, ज़िंदगी से है। अर्ज़ किया, परवरदिगार, मेरे यहाँ बेटा कैसे पैदा होगा, मैं बूढ़ा हूँ, मेरी बीवी बांझ है। तो जवाब मिला, ऐसा ही होगा, तेरा रब फरमाता है कि ये तो मेरे लिए एक ज़रा सी बात है, आखिर इससे पहले मैं तुझे पैदा कर चुका जबकि तू कुछ भी नहीं था। इसका क्या मतलब है? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कि जब मैंने उनको पैदा किया था तो कोई, यानी वो बिल्कुल, उससे पहले उनके माँ बाप तो नहीं थे ना, तन्हा हज़रत आदम पैदा किए गए, फिर उनकी 13वीं पसली से अम्मा हवा को पैदा किया गया। तो मैं अब ये नहीं कर सकता। ज़करिया ने कहा, ए मेरे परवरदिगार, मेरे लिए कोई निशानी मुकर्रर कर दे। फरमाया, तेरे लिए निशानी ये है कि तू 3 दिन तक लोगों से बात ना कर सकेगा। चुनाचे वो महराब से निकल कर अपनी कौम के सामने आया। महराब वो कमरा होता है जहाँ रिहाइश थी इनकी, और हज़रत मरियम भी एक महराब में थी, और उसने इशारे से उनको हदायत की कि सुबह शाम तस्बीह करो। फिर अब देखें, वक्त गुजर गया और हज़रत याह्या आ गए। ए याह्या, किताब इलाही को मजबूत थाम ले, हमने उसे बचपन ही में हुक्म से नवाजा और उसको अपनी तरफ से नरम दिली और पाकीज़गी अता की। वो बड़ा परहेज़गार और अपने वालिदैन का हक शनास था। यानी हकम क्या है? हुक्म या हकम के मामलात में सही राय कायम करने की सलाहियत, क़ुव्वत फ़ैसला, क़ुव्वत इज्तिहाद, तफ़क्कुह फ़िद्दीन, ये सब कुछ उसको हमने दिया हुआ था। वो जब्बार ना था और ना नाफरमान। व सलामुन अलैहि यौम वुलिदा व यौम यमूतु व यौम युबअसु हय्या, सलाम उस पर जिस रोज़ वो पैदा हुआ, जिस रोज़ वो मरेगा और जिस रोज़ वो दोबारा ज़िंदा करके उठाया जाएगा। तो इनके बारे में सुन लें कि हज़रत याह्या हज़रत ईसा से 6 महीने बड़े थे। इनकी वालदा और हज़रत ईसा की वालदा आपस में कज़न थी, करीबी रिश्तेदार थी, और 30 साल की उम्र में इनको नबूवत अता की गई। और ये जंगल में ज़्यादा रहते थे। मैं बियाबान में एक पुकारने वाले की आवाज़ हूँ कि तुम खुदावंद की राह को सीधा करो। और वो लोगों से गुनाहों की तौबा कराते थे, और तौबा करने वालों को बैप्टिज़म, वो जो गुस्ल देते हैं पानी से, वो देते थे, और ताकि रूह और जिस्म दोनों पाक हो जाएं। यहूदिया और यरूशलेम के बकसरत लोग उनके मोतक़िद हो गए, और वो ये उनको बैप्टिज़म यानी गुस्ल दिया करते थे। और इसीलिए इनका नाम जो उसमें आता है मरकस में, वो जॉन द बैप्टिस्ट आता है। और वो ऊँट के बालों की पोशाक पहनते और चमड़े का पटका कमर पे बांधे रखते। उनकी खुराक जंगली टिड्डियाँ और शहद था। टिड्डियाँ जो हरी हरी बड़ी बड़ी होती हैं, वो हलाल हैं। इस फ़कीराना ज़िंदगी के साथ वो मुनादी करते थे कि तौबा करो, आसमान की बादशाही करीब आ गई है, यानी मसीह अलैहिस्सलाम की दावत नबूवत का आगाज़ होने वाला है। वो लोगों को रोज़े और नमाज की तलकीन करते, लोगों से कहते कि जिसके पास 2 कुर्ते हों वो उसे दे दे, जिसके पास नहीं। इस तरह खाना भी वो ऐसे ही तकसीम करे। तो इस तरह की वो लोगों को नसीहत किया करते थे। ए रसूल, इस किताब में मरियम का हाल बयान करो जबकि वह अपने लोगों से अलग होके मशरकी जानिब गोशा नशीन हो गई और पर्दा डालकर उनसे छुप बैठी। यानी वो जब उन्होंने उनको नज़र कर दिया, उनकी वालदा ने नज़र मानी थी, तो वो फिर मशरकी जानिब एक कमरा था इबादत का, जहाँ बैठ के वो हर वक्त इबादत करती रहती थी। इस हालत में हमने उसके पास अपनी रूह को यानी फरिश्ते को भेजा। वो उसके सामने एक पूरे इंसान की शक्ल में नमूदार हुआ। मरियम यकया बोल उठी, अगर तू कोई खुदा तरस आदमी है तो मैं तुझसे रहमान की पनाह मांगती हूँ। उनका ये मर्द कहाँ से आ गया मेरे इस हुजरे में?
اس نے کہا میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں اور اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ دیکھیں حضرت مریم نبی نہیں تھی لیکن ان کے پاس فرشتہ آیا ہے، یہ اللہ کے کام ہے نا، جس پہ بھی وہ اپنی مہربانی کر دے۔ وہ نبی یا رسول نہیں تھی لیکن حضرت جبرائیل آئے ہیں ان کے پاس۔ اور مریم نے کہا میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جب کہ مجھے تو کسی شخص نے چھوا تک نہیں ہے۔ فرشتے نے کہا ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے ایسا کرنا میرے لیے بہت آسان ہے، اور ہم یہ اس لیے کریں گے کہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں اور اپنی طرف سے ایک رحمت، اور یہ کام ہو کے رہے گا۔ مریم کو اس بچے کا حمل رہ گیا اور وہ اس حمل کو لیے ایک دور کے مقام یعنی بیت لحم میں چلی گئیں، اور زچگی کی تکلیف نے انہیں ایک کھجور کے درخت کے نیچے پہنچا دیا، اور وہ کہنے لگی کہ کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور میرا نام و نشان نہ رہتا۔ فرشتے نے پائنتی سے پکار کر کہا غم نہ کر، تیرے رب نے تیرے نیچے سے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اور تو ذرا اس درخت کے تنے کو ہلا، تیرے اوپر تازہ کھجوریں گریں گی، پس تو کھا اور پی اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر۔ یعنی وہ ایک بالکل خشک درخت تھا، جب آپ وہاں تشریف لے کے گئیں اور آپ نے اس کو ہلایا تو وہ تازہ ہو گیا اور موٹی موٹی کھجوریں گرنا شروع ہو گئیں اور نیچے سے چشمہ جاری ہو گیا، اور وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اور اگر تجھے کوئی آدمی نظر آئے تو اس سے کہہ دینا کہ میں نے رحمان کے روزے کی نظر مانی ہے، اس لیے میں آج کسی سے نہیں بولوں گی۔ یعنی وہاں نہیں بولنا، وہ اس دور میں رواج تھا چپ کا روزہ رکھنے کا، کہ بولنا نہیں۔ روزہ یہ ایسا ہوتا تھا کہ بولنا بھی کچھ نہیں ہوتا تھا۔ پھر وہ اس بچے کے لیے ہوئے، یعنی وہ 3 مہینے کے ہوئے تو اپنی قوم کے پاس آ گئیں۔ لوگ کہنے لگے اے مریم یہ تو نے بڑا پاپ کر ڈالا، اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا نہ تیری ماں کوئی بدکار عورت تھی، ہارون کی بہن یہ نے کیا کام کیا۔ مریم نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا تو بچے نے کیا کہا، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا وسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا ذلک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس سے کیا بات کریں، یہ گہوارے میں پڑا ہوا ایک بچہ ہے۔ تو بچہ بول اٹھا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی، اس نے مجھے نبی بنایا، اس نے مجھے بابرکت بنایا اور نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں، اور میں اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا ہوں، اور مجھ کو جبار اور شقی نہیں بنایا۔ سلام ہے مجھ پر جب کہ میں پیدا ہوا اور جب کہ میں مروں گا اور جب کہ میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا۔ یہ عیسیٰ ابن مریم ہے، اس کے بارے میں وہ سچی بات جس میں لوگ شک کر رہے ہیں۔ اللہ کا یہ کام نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، انہوں نے اللہ کا بیٹا بنایا ہوا تھا نا اس طرح کی پیدائش کی وجہ سے۔ وہ پاک ذات ہے، وہ جب کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ اور عیسیٰ نے کہا کہ اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، بس تم اس کی بندگی کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ مگر پھر مختلف گروہ باہم اختلاف کرنے لگے۔ سو جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے وہ وقت بڑی تباہی کا ہوگا، جبکہ وہ ایک بڑا دن دیکھیں گے جب وہ ہمارے سامنے حاضر ہوں گے۔ اس روز تو ان کے کان بھی خوب سن رہے ہوں گے اور ان کی آنکھیں بھی خوب دیکھ رہی ہوں گی، مگر آج یہ ظالم کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ اے رسول، اس حالت میں جب کہ یہ غافل ہو چکے ہیں اور ایمان نہیں لا رہے، انہیں اس دن سے ڈراؤ جب فیصلہ کر دیا جائے گا اور پچھتاوے کے سوا کوئی چارہ کار نہ ہوگا۔ آخرکار ہم ہی زمین اور اس کی ساری چیزوں کے وارث ہوں گے، اور سب ہماری ہی طرف پلٹائے جائیں گے۔ اور کتاب میں ابراہیم کا قصہ بیان کرو، بے شک وہ ایک راست باز انسان اور ایک نبی تھا، اور جب کہ اس نے اپنے باپ سے کہا ابا جان آپ کیوں ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں نہ آپ کا کوئی کام بنا سکتی ہیں۔ ابا جان میرے پاس ایک علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا۔ ظاہر اللہ کے نبی تھے۔ آپ میرے پیچھے چلیں، میں آپ کو سیدھا راستہ بتاؤں گا۔ ابا جان آپ شیطان کی بندگی نہ کریں، شیطان رحمان کا نافرمان ہے، اور مجھے ڈر ہے کہ آپ رحمان کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں اور شیطان کے ساتھی بن کے رہیں۔ باپ نے کہا ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے پھر گیا ہے؟ اگر تو باز نہ آیا
تو میں تجھے سنسار کر دوں گا، بس تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے الگ ہو جا۔ یہ بت پرست بھی تھا، بت گرد بھی تھا اور بت فروش بھی تھا۔ یہ بت بنا کے اپنے تینوں بیٹوں کو دیتا تھا۔ 2 بیٹے جو تھے حاران اور ناہور، وہ تو خوب بیچ کے آتے تھے، لیکن حضرت ابراہیم ان کے گلے میں رسی باندھ کے زمین پہ لڑکھاتے ہوئے جاتے تھے اور منہ میں کہتے تھے لوگوں یہ شرک ہے، ان کو نہ خریدنا۔ تو وہ ٹوٹے پھوٹے رات کو سارے لاتے، تو پھر ان کو بڑی ڈانٹ پڑتی تھی۔ یہ ان کا طریقہ تھا۔ ابراہیم نے کہا سلام ہے آپ کو، میں اپنے رب سے دعا کروں گا کہ آپ کو معاف کر دے۔ پھر جب آگ میں ڈالا گیا تو اس وقت پھر ان کو نکل جانے کی ہجرت کا حکم دیا گیا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے۔ میرا رب مجھ پر بڑا ہی مہربان ہے، میں آپ لوگوں کو بھی چھوڑتا ہوں اور ان ہستیوں کو بھی جنہیں آپ لوگ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، میں تو اپنے رب ہی کو پکاروں گا۔ امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کے نامراد نہ رہوں گا۔ یعنی وہاں سے آ گئے چھوڑ کے، لیکن بہت برے دل سے آئے۔ بس جب وہ ان لوگوں سے ان کے معبودان غیر سے جدا ہو گیا تو ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد دی اور ہر ایک کو نبی بنایا اور ان کو اپنی رحمت سے نوازا اور ان کو سچی ناموری عطا کی۔ دیکھیں دونوں سلسلے چل رہے ہیں، بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل۔ حضرت اسحاق سے بنی اسرائیل کا سلسلہ چلا اور حضرت اسماعیل سے بنی اسماعیل کا سلسلہ چلا۔ تو دونوں سلسلے ان کی اولاد سے ہی چلے۔ اور ذکر کرو اس کتاب میں موسیٰ کا، وہ ایک چنا ہوا شخص تھا اور رسول نبی تھا۔ حضرت موسیٰ کا ذکر آ گیا تو رسول نبی، اور یعنی رسول ہوتا ہے بھیجا ہوا، قاصد، پیغمبر، ایلچی، سفیر، فرستادہ، تو سب کو کے لیے رسول کا ہی لفظ آیا ہے۔ تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ یہ اس فارمولے پہ رہے ہمارے رسول اور نبی۔ وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور ہم نے طور کے داہنی جانب سے پکارا اور راز کی گفتگو سے اس کو تقرب عطا کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہ وہ جو وادی طویٰ میں رات کے اندھیرے میں پکارا تھا، جب وہ راستہ بھول گئے تھے اپنی زوجہ کے ساتھ مدین سے 10 سال کے بعد وہ واپس آئے تھے اور راستہ بھول گئے تھے، تو انہیں آگ نظر آئی تو انہوں نے کہا کہ تم ٹھہرو، تو میں ہو سکتا ہے وہاں آبادی ہو، ہمیں راستے کا بھی پتہ چل جائے اور میں ایک انگارہ بھی لے آؤں گا کہ یہاں بیٹھ کے ہم اپنے آپ کو گرم بھی کر لیں گے۔ تو یہ اس وقت کی بات ہے۔ تو وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا موسیٰ انا ربکم الاعلیٰ، میں ہوں تمہارا رب اعلیٰ، میں ہوں تمہارا رب العالمین۔ اور اپنی مہربانی سے اس کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر مددگار کے طور پر بھیجا۔ تو یہاں نبا آتا ہے، نبی کا لفظ آتا ہے بہت دفعہ، تو یہ 3 اس کے مفہوم ہیں۔ ایک یہ کہا جاتا ہے کہ نبا سے ہے، نبا کا مطلب ہوتا ہے خبر، اور نبی چونکہ اللہ کی خبریں دیتا ہے اس لیے اس کو نبی کہا جاتا ہے۔ دوسرا کہتے ہیں کہ اس کی نباؤ روٹ ہے اور اس کا مطلب ہے رفعت اور بلندی، اور تیسرا اس کے متعلق ہے نبیہ ہے یہ لفظ، اور اس کا مطلب ہے طریقہ اور راستہ۔ اور اس کتاب میں اسماعیل کا ذکر کرو، وہ وعدے کا سچا اور رسول نبی تھا۔ وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا اور اپنے رب کے نزدیک بہت پسندیدہ انسان تھا۔ اور اس کتاب میں ادریس کا ذکر کرو، وہ ایک راست باز انسان اور ایک نبی تھا، اور اسے ہم نے بلند مقام پر اٹھایا تھا۔ تو حضرت ادریس کے بارے میں کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ حضرت نوح کے پردادا تھے، اور سب سے پہلے انہوں نے بہت سے کام کیے۔ سب سے پہلے انہوں نے کپڑا بنایا اور کپڑا سینا سکھایا، اور ہر یعنی ٹانکے کے اوپر سبحان اللہ پڑھا کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ سب سے پہلے انہوں نے قلم سے لکھنا سیکھا اور لوگوں کو سکھایا۔ سب سے پہلے انہوں نے اسلحے کی تیاری کی، یعنی اسلحہ انہوں نے سب سے پہلے بنایا تھا، اور یہ لوگوں کو دین کی طرف بلاتے تھے، لیکن جیسے سب رسولوں کی مخالفت ہوتی ہے تو ان کی بھی بہت مخالفت ہوئی تھی، اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ بھی آسمان پہ ان کو اٹھایا گیا تھا، لیکن ہمیں نہیں کچھ پتہ کیونکہ قرآن میں تو ایسی کوئی بات ہمیں نہیں ملتی، لیکن یہ بڑے ان کا نام بھی بڑی عزت سے لیا جاتا ہے۔
یہ وہ پیغمبر ہیں جن پر اللہ کا انعام فرمایا، اور آدم کی اولاد میں سے اور ان لوگوں کی نسل سے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، اور ابراہیم کی نسل سے اور اسرائیل کی نسل سے، یعنی یہ دونوں جو ہیں یہ اس طرح یہ نسلیں، یعنی بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل میں سے اللہ تعالیٰ نے پھر آگے ذریت بڑھائی، اور یہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو ہم نے ہدایت بخشی اور برگزیدہ کیا۔ ان کا حال یہ تھا کہ جب رحمان کی آیات ان کو سنائی جاتی تو وہ روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے تھے۔ پھر ان کے بعد وہ ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا، یعنی اس کے بعد پھر یہ لوگ یہ آیت سجدہ تھی، آیت نمبر 58 آیت سجدہ تھی، تو نماز کو ضائع کر دیا۔ تو یہاں زکوٰۃ کا ذکر نہیں آیا کہ جب کوئی شخص نماز چھوڑتا ہے تو پھر اس میں ساری برائیاں خود بخود آ جاتی ہیں، تو اس لیے صرف نماز کا ہی کہا کہ یعنی جو کنجی ہے وہ جنت کی کنجی بھی تو نماز ہی ہے، تو اس لیے اس پہ زیادہ اس کا ذکر کیا گیا۔ اور خواہشات نفس کی پیروی کی، بس قریب ہے وہ گمراہی کے انجام سے دو چار ہوں، البتہ جو توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں اور نیک عمل اختیار کریں وہ جنت میں داخل ہوں گے، اور ان کی ذرہ برابر حق تلفی نہ ہوگی۔ ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں، اور جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے در پردہ وعدہ کر رکھا ہے، یعنی بار بار قرآن میں یہ ذکر آتا ہے، اور یقیناً یہ وعدہ پورا ہو کے رہے گا۔ وہاں وہ کوئی بیہودہ بات نہ سنیں گے، جو کچھ بھی سنیں گے ٹھیک ہی سنیں گے، اور ان کا رزق انہیں پہم صبح شام ملتا رہے گا۔ یعنی وہاں سلام ہی ہوگا، یا الحمدللہ ہوگا، یا سبحان اللہ، یہی کلمے وہاں ہوں گے۔ اور سلام کے لیے اللہ سلامہ، تو سلام مومنین بھی ایک دوسرے کو کریں گے، فرشتے بھی مومنین کو، جنتیوں کو سلام کریں گے، اور اللہ کی طرف سے بھی ان کو سلام بھیجا جائے گا۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ وہ سلامتی سے رہیں گے، وہاں نہ بھوک ہے، نہ پیاس ہے، نہ بڑھاپا ہے، نہ بیماری ہے، نہ تھکاوٹ ہے، نہ گرمی ہے، نہ سردی ہے۔ تو اللہ نے وہ بڑی شاندار جگہ بنائی ہوئی ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم اس کو پانے کی بھی کوشش کریں۔ تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا وما نتنزل الا بامر ربک لہ ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذلک وما کان ربک نسیا۔ یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں کو بنائیں گے جو پرہیزگار ہوں گے، اور اے رسول ہم تمہارے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترا کرتے، جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ پیچھے ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، ہر چیز کا مالک وہی ہے، اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور ان ساری چیزوں کا جو آسمانوں اور زمین کے درمیان ہیں، پس تم اس کی بندگی کرو اور اس کی بندگی پر ثابت قدم رہو۔ کیا ہے کوئی ہستی تمہارے علم میں اس کی ہم پایا؟ ہو سکتی ہے کبھی۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے فرمایا کہ تم ہمارے پاس جیسے آیا کرتے ہو اس سے زیادہ دفعہ کیوں نہیں آتے؟ یہ آیا نا کہ یہ جو آیت میں نے کہ ہم تمہارے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترتے، تو وہ یہ جواب دے رہے ہیں کہ جب ہمیں ہمارا رب حکم دیتا ہے تو پھر ہم آتے ہیں۔ تو آپ کی خواہش تھی کہ حضرت جبرائیل زیادہ دفعہ آیا کریں، تو یہ آیت 64 نازل ہوئی، اور یہ بخاری کی حدیث ہے۔ انسان کہتا ہے کیا واقعی جب میں مر جاؤں گا تو زندہ کر کے نکالا جاؤں گا؟ کیا انسان کو یاد نہیں آتا کہ ہم پہلے اس کو پیدا کر چکے ہیں جبکہ وہ کچھ بھی نہیں تھا، یعنی اس کا وجود بھی نہیں تھا، اس کو پھر دنیا میں لائے؟ تو کیا ایک دفعہ بنانے کے بعد دوبارہ بنانا ہمارے لیے کچھ مشکل ہے؟ تیرے رب کی قسم ہم ضرور ان سب کو اور ان کے ساتھ شیاطین کو بھی گھیر لائیں گے، پھر جہنم کے گرد لا کر انہیں گھٹنوں کے بل گرا دیں گے، پھر ہر گھروں میں سے ہر اس شخص کو چھانٹ لیں گے جو رحمان کے مقابلے میں زیادہ سرکش بنا ہوا تھا، پھر یہ ہم جانتے ہیں کہ ان میں سے کون سب سے بڑھ کر جہنم میں جھونکے جانے کا مستحق ہے۔ تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو جہنم پر وارد نہ ہو، یہ ایک طے شدہ بات ہے جسے پورا کرنا تیرے رب کے ذمے ہے۔ پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جو متقی ہوں گے اور ظالموں کو اس میں گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ یہ بھی میں نے پہلے بھی بات بتائی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب لوگ جہنم پر پہنچیں گے،
اپنے اپنے اعمال کے لحاظ سے واپس ہوں گے، یعنی وہ دکھائی ضرور جائے گی چاہے کوئی بڑا ہی نیک کیوں نہ ہو۔ پھر اپنے اپنے اعمال کے لحاظ سے واپس ہوں گے۔ پہلا گروہ بجلی کی چمک کی طرح واپس ہوگا، دوسرا گروہ ہوا کی طرح واپس ہوگا، تیسرا گھڑ سوار کی طرح واپس ہوگا، چوتھا اونٹ کی رفتار کی طرح واپس آئے گا، پانچواں دوڑنے والے کی طرح واپس آئے گا، اور چھٹا اور آخری چلتا ہوا واپس آئے گا۔ یعنی یہ ترمذی کی حدیث ہے کہ گزارا سب کو جائے گا۔ ان لوگوں کو جب ہماری کھلی کھلی آیات سنائی جاتی ہیں تو انکار کرنے والے ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں بتاؤ ہم دونوں گروہوں میں سے کون بہتر حالت میں ہے، کس کی مجلسیں زیادہ شاندار ہیں، حالانکہ ان سے پہلے ہم کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے جو ان سے زیادہ ساز و سامان والی تھی۔ یہ سرداران قریش کہتے تھے، اور کہتے تھے کہ ہماری دارالندوہ جو پارلیمنٹ ہاؤس ہے اس کی شان دیکھو آ کے، اور آپ کے پاس جب آپ بلاتے ہیں تو آپ کے پاس ہم کہاں آ کے بیٹھیں، آپ کے پاس کون سی ایسی جگہ ہے جو ہمارے بیٹھنے کے لائق ہو۔ تو یہ اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ اور ظاہری شان و شوکت میں ان سے بڑھی ہوئی تھیں۔ ان سے کہو جو شخص گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے اسے رحمان ڈھیل دیا کرتا ہے، یہاں تک کہ جب ایسے لوگ وہ چیز دیکھ لیتے ہیں جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، خواہ وہ عذاب الہی ہو خواہ قیامت کی گھڑی عذاب بھی آتے رہے قوموں پر، تب انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کس کا حال خراب ہے اور کس کا جتھا کمزور۔ اس کے برعکس جو لوگ راہ راست اختیار کرتے ہیں اللہ ان کو راست روی میں ترقی دیتا ہے، یعنی جو شخص نیک رویہ رکھتا ہے تو اللہ اس کو اس میں ترقی دے دیتا ہے، اور باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک جزا اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہیں۔ پھر تو نے دیکھا اس شخص کو جو ہماری آیات کو ماننے سے انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو مال اور اولاد سے نوازا ہی جاتا رہوں گا، کیا اسے غیب کا پتہ چل گیا ہے کہ اس نے رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ ہرگز نہیں، جو کچھ یہ کہتا ہے اسے ہم لکھ لیں گے اور اس کے لیے سزا میں اور زیادہ اضافہ کریں گے۔ جس طرح سر و سامان اور لاء و لشکر کا یہ ذکر کر رہا ہے وہ سب ہمارے پاس رہ جائے گا اور یہ اکیلا برہنہ ہمارے سامنے کھڑا ہوگا۔ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر کچھ معبود بنا لیے ہیں، شاید کہ وہ ان کے مددگار ہوں گے، وہ مددگار نہ ہوں گے، وہ سب ان کی عبادت کا انکار کریں گے اور الٹے ان کے مخالف بن جائیں گے۔ یعنی رسول اور نبی اور اولیاء اللہ جن کو انہوں نے بنایا وہ تو وہاں انکار کر دیں گے، وہ کہیں گے کہ ہمیں نہیں پتہ یہ یا باری تعالیٰ ہم تو آپ کی طرف ہی بلاتے رہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ ہم نے ان منکرین حق پر شیاطین چھوڑ رکھے ہیں جو انہیں خوب مخالفت پر اکساتے ہیں؟ اچھا تو اب ان پر نزول عذاب کے لیے بےتاب نہ ہو، ہم نے ان کے دن گنے ہوئے ہیں، وہ دن آنے والا ہے جب متقی لوگوں کو ہم مہمانوں کی طرح رحمان کے حضور پیش کریں گے اور مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح جہنم کی طرف پھینکا جائے گا۔ دیکھیں کتنا فرق ہوگا۔ اس وقت لوگ کوئی سفارش لانے پر قادر نہ ہوں گے بجز اس کے جس نے رحمان کے حضور سے اجازت حاصل کر لی ہو۔ وہ کہتے ہیں رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، سخت بےہودہ بات ہے جو تم گھر لائے ہو۔ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے یا زمین شک ہو جائے یا پہاڑ گر جائیں اس بات پر کہ انہوں نے رحمان کے لیے اولاد تجویز کی ہے۔ رحمان کی یہ شان نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے۔ زمین و آسمان کے اندر جو بھی ہیں سب اس کے حضور بندوں کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں، سب پر وہ محیط ہے، اس نے ان کو شمار کر رکھا ہے۔ سب قیامت کے روز فرداً اس کے سامنے پیش ہوں گے۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کر رہے ہیں رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا، یعنی وہ آپس میں بھی محبت کریں گے۔ اے رسول اس کلام کو ہم نے آسان کر کے تمہاری زبان میں اس لیے نازل کیا کہ تم پرہیزگاروں کو خوشخبری دے دو اور ہر دھرم لوگوں کو ڈراؤ۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا۔ پرہیزگاروں کو خوشخبری دے دو اور ہر دھرم لوگوں کو ڈراؤ، اور ان سے پہلے ہم کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، پھر آج کہیں تم ان کے نشان نہیں پاتے ہو یا ان کی بھنک بھی تمہیں کہیں سنائی نہیں دیتی۔ یعنی اگر خبردار نہیں ہوں گے تو ان کا انجام بھی وہی ہوگا جو ان سے پہلے لوگوں کا ہو چکا ہے۔ اگلی صورت طٰہٰ ہے اور یہ بڑی ہی خاص صورت ہے
یہاں اس کی ترتیب مصحف کی 20 ہے اور اس کی نزولی ترتیب 45، یعنی دونوں مریم اور طٰہٰ اکٹھی ہی یکے بعد دیگرے نازل ہوئی ہیں۔ مسند دارمی میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے سورۃ طٰہٰ اور یاسین پڑھی اور فرشتوں کو سنائی۔ طٰہٰ اور یاسین، ان کی اہمیت کا اندازہ لگائیں۔ فرشتوں کو سنائی تو انہوں نے کہا بڑی خوش نصیب ہو اور مبارک ہوگی وہ امت جس پر یہ صورتیں نازل ہوں گی۔ دیکھیں ہمیں اپنی خوش نصیبی کا پتہ ہے، اکثر لوگوں کو یہ آتی نہیں ہوگی۔ اور بڑی خوش قسمت اور مبارک وہ سینے ہیں جو اسے، بڑے خوش قسمت اور مبارک وہ سینے ہیں جو اسے محفوظ رکھیں گے، اور بڑی ہی خوش قسمت وہ زبانیں ہوں گی جو اس کی تلاوت کریں گی۔ سورۃ طٰہٰ اور سورۃ یاسین اللہ تعالیٰ نے خود فرشتوں کو سنائی تھی۔ اور طٰہٰ کا نام سورۃ کلیم بھی ہے، اس کے 2 نام ہیں، بہت سی صورتوں کے 2 نام ہیں۔ تو اس کا جو زمانہ نزول ہے وہ میں نے ابھی بتایا کہ سورۃ مریم کے ساتھ کا ہے، اور یہ ہجرت حبشہ کے زمانے میں یا اس کے بعد نازل ہوئی، لیکن حضرت عمر کے قبول اسلام سے پہلے یہ نازل ہو چکی تھی، کیونکہ اس کا ایک واقعہ ہے کہ جب حضرت عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی نیت سے اپنے گھر سے نکلے تھے تو راستے میں ایک شخص نے پوچھا، تلوار لٹکائی ہوئی اور جا رہے ہیں، تو ان سے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا آج تو میں کہانی ختم کر دوں گا، انہوں نے ہمیں بڑا ڈسٹرب کیا ہوا ہے، آج تو میں بات ہی ختم کر دوں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو، آپ ان کو قتل کرنے جا رہے ہو تو آپ کے تو اپنے بہن اور بہنوئی اسلام لا چکے ہوئے ہیں۔ تو وہ پھر بڑے غصے میں آ کے اپنی بہن کے گھر کی طرف چل پڑے، اور وہ سیدھے بہن کے گھر پہنچے۔ وہاں ان کی بہن فاطمہ بنت خطاب اور ان کے بہنوئی سعید بن زید بیٹھے حضرت خباب بن ارد سے ایک صحیفے کی تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ حضرت عمر کے آتے ہی بہن نے صحیفہ چھپا لیا اور حضرت خباب بھی چھپ گئے تھے۔ انہوں نے پہلے کچھ پوچھ گچھ کی اور پھر اپنے بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا، اور اس کے بعد جب بہن بچانے کے لیے آتی تو ان کو بھی وہ بھی لہو لہان ہو گئیں۔ آخرکار بہن اور بہنوئی دونوں نے کہا کہ ہاں ہم مسلمان ہو گئے ہیں، آپ جو کر سکتے ہیں کر لیں۔ جب انہوں نے یہ دیکھا، یہ ان کا ٹرننگ پوائنٹ تھا، اللہ نے اس وقت ان کی بھلائی لکھی ہوئی تھی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ عمر بن حشام یا عمر بن خطاب میں سے اللہ تعالیٰ تو کسی کو اسلام کی توفیق دے دے۔ تو ابو جہل کے حق میں تو نہ قبول ہوئی، لیکن ان کے حق میں، حضرت عمر کے حق میں قبول ہو گئی، تو یہ دعا کی قبولیت کا وقت تھا۔ تو بڑے حیران ہوئے کہ اس قدر ان کا خون بہہ رہا ہے، اور یہ کہہ رہی ہیں میرے آگے کھڑے ہو گئی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ کر لیں آپ جو کرنا چاہتے ہیں، ہم تو مسلمان ہو چکے ہیں۔ تو بس پھر انہوں نے اپنا ہاتھ روک لیا تھا، اور پھر انہوں نے کہنے لگے کہ مجھے وہ چیز تو دکھاؤ جو تم پڑھ رہے تھے۔ پھر ان کے دل میں آیا کہ یہ کیا چیز ہے جو ان کو اس طرح کر رہی ہے، میں بھی تو دیکھوں۔ تو بہن نے پہلے قسم لی کہ وہ اسے پھاڑیں گے نہیں، پھر کہا کہ آپ پہلے غسل کر کے آئیں کہ اس کو ناپاک لوگ ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ حضرت عمر نے غسل کیا اور پھر وہ صحیفہ لے کر پڑھنا شروع کیا، تو اس میں سورۃ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی۔ پڑھتے پڑھتے ان کی زبان سے نکلا کیا خوب کلام ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت خباب بن ارد آہٹ پاتے ہی جو چھپ گئے تھے باہر آ گئے اور کہا کہ مجھے توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے نبی کی دعوت پھیلانے میں بڑی خدمت لے گا۔ تو اس طرح یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ 5 نبوی کے قریب نازل ہوئی تھی، اور اس کی 135 صورتیں ہیں اور 8 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلیٰ الرحمن علی العرش استویٰ لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثریٰ۔ طٰہٰ حروف مقطعات، صورتوں کے قرآنی نام اور آیات متشابہات۔ ہم نے یہ قرآن تم پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، یہ تو ایک یاد دہانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے ڈرے۔ نازل کیا گیا ہے اس ذات کی طرف سے جس نے پیدا کیا زمین کو اور بلند آسمانوں کو، وہ رحمان تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہے، مالک ہے ان سب چیزوں کا
جو آسمانوں اور زمین میں ہیں اور جو زمین اور آسمان کے درمیان ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آسمانوں اور زمین کے درمیان بھی بہت کچھ ہے جس کا ہمیں علم نہیں ہے۔ اور جو مٹی کے نیچے ہیں، تم چاہے اپنی بات پکار کر کہو، وہ تو چپکے سے کہی ہوئی بات بھی بلکہ اس سے مخفی تر بات بھی جانتا ہے۔ سر ہوتا ہے جو انسان اپنے دل میں بات چھپائے، اور اخفا ہوتا ہے جو بات انسان کے دل میں ہو لیکن اسے بھی اس کا علم نہ ہو۔ وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی رب نہیں، اس کے لیے بہترین نام ہے۔ اور تمہیں کچھ موسیٰ کی خبر پہنچی جبکہ اس نے ایک آگ دیکھی اور اپنے گھر والوں سے کہا، ذرا ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید کہ میں تمہارے لیے انگارہ لے آؤں یا اس آگ پر مجھے راستے کے متعلق کوئی رہنمائی مل جائے۔ یہ 10 آیت تک ہم نے کیا ہے، انشاءاللہ ہم 11 سے کل سٹارٹ کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ آمین الہی آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین الہی آمین۔